اور انلائٹمنٹ ٹریڈیشن نے یہ بولا کہ ہم مذہب کو ہم نہیں کہتے، ہم نہیں مانتے کہ مذہب جو ہے وہ ہمیں انٹرفیئر کرے گا پالیٹکس میں اور اکنامکس میں. اس میں ہم جو ہے وہ اپنے ذہن کو استعمال کریں گے ٹو سالو آور پرابلم. اور مسلمانوں نے اس کو اڈاپٹ کیا. شہادت نہ ہونے کے برابر ملتی ہے عورت نے گھر میں بھی امامت کروائی ہو. یہ کہنا اس بات کا ثبوت ہے ان اٹ سیلف کہ قرآن و سنت میں یا ہمارے اسلاف کے نزدیک یہ چیز یا کہہ لو جائز نہیں تھی یا اس میں کراہت تھی. دونوں کیسز. ایک تو بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بڑی کمپریہنسو، یعنی اس کے اندر رسول نے ایک ریاست بھی قائم کر دی اور اس کے اندر معاشی معاملات بھی بڑے تفصیل سے وضع ہوئے، ٹریڈ وغیرہ کے معاملات، مارکیٹ اسٹیبلش کرنے کے معاملات، لین دین کے معاملات. اصل پوائنٹ یہ تھا کہ حضور پاک کی زندگی میں ان کی ماشاءاللہ اپنی زندگی بھی 60-62 سال رہی، صحابہ کی زندگیاں گزری، انہی کی زندگی میں فوت بھی ہوئے صحابہ، بہت کچھ ہوا، پیدا بھی ہوئے، بہت کچھ ہوا. کبھی انہوں نے شاید تحفہ نہیں دیا ہوگا کسی کو سالگرہ کا. تو اگر انہوں نے نہیں دیا تو ہمارے لیے کیسے جائز ہو گیا کہ ہم دے دیں؟ بھائی ہر چیز جس کی اباحت نہ ہو، جس کے بارے میں دین کے بارے میں کوئی امر نہ آئے، کوئی دین کے میں نہیں آ رہا ہو، تو وہ بدعتی ہے. بدعت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ عمل جس کا تعلق ثواب کے ساتھ ہو یا وہ عمل جس کا تعلق کسی ریلیجس ریچول کے ساتھ. وہ معمولات زندگی کے اندر بھی کرنا، جس طرح عبادات کے اندر کرنا ناپسندیدہ ہے یا غلط ہے اسلام میں، کیونکہ ہمیں دین میں نئے معاملات انوینٹ نہیں کرنے ہیں. اور دین کے اندر تمام چیزیں آتی ہیں، عبادات بھی اس میں آتی ہیں، معاملات بھی اس میں. معاملات جس طرح کو ایک ممنوعات کا مجموعہ ہم لوگ سمجھ لیتے کہ یہ الاؤڈ، آپ نے کمپوننٹ سے بریک کیا اور آپ نے یہ بولا کہ یہ کمپوننٹ الاؤڈ نہیں ہے، یہ کمپوننٹ الاؤڈ ہے نہیں. لیکن اب آر یو لوکنگ ایٹ اسلام ایز جسٹ اے کلیکشن آف پروہیبیشن، یا آپ اسلام کو ایز اے کلیکشن آف سولوشن دیکھ رہے ہیں؟ تو انسانی معاملات کی حل کرنے میں عقل کا کیا عمل دخل ہے؟ اللہ نے عقل کے بارے میں کیا کہا ہے؟ کرنا یہ بھی عقل کا کام. تو یعنی عقل کے یہ دو کام ہیں، مسائل کو سمجھے اور احکام تک پہنچے. وہ انحطاط کی تعریف یہ ہے، ڈکلائن کی تعریف یہ ہے کہ ایک معاشرہ فکری طور پہ یکسو نہ ہو، اور کیا افکار اس کو استعمال کرنے ہیں اپنے معاملات کو چلانے کے لیے، سیاسی، معاشی، معاشرتی، عدالتی، فارن پالیسی کے حوالے سے ایٹسیٹرا. ان کے بارے میں کیا افکار، کیا نظریات ہیں جن کو سے وہ رجوع کرے گا وہ معاشرہ اپنے معاملات کو طے کرنے کے لیے. تو یہ افکار پہ اگر اتفاق نہ ہو ایک سوسائٹی میں اور کنفیوژن ہو، تو پھر وہ سوسائٹی کو ہم کہیں گے کہ وہ ایک ڈکلائنڈ سوسائٹی ہے. اس پہ ہم لوگ اتفاق کر چکے تھے، اور ہم لوگ اگلی بحث یہ کر رہے تھے کہ یہ تو ایک ایبسٹریکٹ ہوگی بحث، لیکن آج جو مسلمانوں کا انحطاط ہے اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، کیا کیا ایونٹس ہوئے جس کی وجہ سے ہم اس اسٹیج پر پہنچے. اور اس میں میں نے آئی تھنک 3 باتوں کا ذکر کیا تھا ابھی تک. ایک بات یہ تھی کہ جو ہماری جو علماء ہیں انہوں نے اجتہاد سے کے دروازے بند کر دیے تھے. علماء نے اجتہاد کے دروازے بند کیے، اور اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا تقلید کا. یعنی اس وقت تک، یعنی یہ ہے 11ویں صدی کی بات، اور اس میں جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد تقلید کی روش اختیار کر لی گئی، جس کے اندر جو علماء کے اجتہادات کا مجموعہ اس وقت تک جمع ہو چکا تھا، ان کو پڑھایا اور پڑھا جانے لگا، اور اسی پہ اکتفا کیا گیا. اور اوریجنل تھنکنگ، کریٹیکل تھنکنگ جو اجتہاد کے لیے چاہیے ہوتی ہے، اس کے دروازے بند ہو گئے، کیونکہ اب ہم کریٹیکل تھنکنگ نہیں کریں گے. اب ہم جو آلریڈی لوگ کریٹیکل تھنکنگ کر چکے ہیں ان کو ہم منوان بس اسی کو ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھیں گے. اور یہ ہوا. اور پھر ایسے رولرز آئے جنہوں نے عربی، دوسرا یہ تو ایک پہلی چیز ہوگی، ٹھیک ہے نا. اور دوسری چیز یہ ہوئی کہ ایسے رولرز آئے جنہوں نے عربی کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اور انہوں نے عربی کو آفیشیل لینگویج بھی نہیں رکھا، اور وہ ایک بس ایک رسمی سی چیز ہو گئی. اور وہ مدرسوں میں بس آپ نے پڑھایا، آپ نے ہائر کر لیے کچھ عرب لوگ مختلف ٹیچنگ پوسٹ کے لیے، لیکن پرائمریلی آپ کا سارا لٹریچر اور آپ کی ساری ڈاکیومنٹیشن سارا کچھ مختلف دوسری زبانوں میں ہو رہا ہے، جیسے ترکی زبان میں وغیرہ. تو عربی سے جب دوری ہو گئی تو اس سے اجتہاد میں اور بھی مشکل ہو گئی، کیونکہ اجتہاد کے لیے لازمی ریکوائرمنٹ ہے عربی صحیح ہونے کی. اور یہ تو 2 چیزیں ہوئیں. اور پھر تیسرا ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ایونچولی جب ہم لوگ ریلیکس ہو گئے، آٹومنز 16ویں صدی تک ہم لوگ بہت سپر پاور اسٹیٹس تھا، سب کچھ تھا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم لوگ ریلیکس ہو گئے. ہم نے ویسے بھی سائنس وغیرہ میں پروگریس، اور ملٹری ٹیکنالوجی میں ہم نے
جو برتری مینٹین کی ہوئی تھی وہ ہم نے لوز کرنا شروع کر دی اور یورپ نے اس کو گین کرنا شروع کر دیا. اور جب تک ہم اس حقیقت کے بارے میں ہمیں پتہ چلا, جو کہ تقریباً ہم بات کر رہے ہیں 19ویں صدی کی, تو اس وقت تک یورپ بہت آگے نکل چکا تھا. ہم نے یورپ کو سے سیکھنا اور کیچ اپ کرنا شروع کیا, اور اس کیچ اپ کرنے کے پروسیس میں ہم نے ان سے سائنس لی, اور سائنس لیتے لیتے ہم نے ان سے ان کے دیگر افکار بھی لینا شروع کر دیے. ہم فکری طور پہ اتنے مضبوط نہیں تھے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمیں ان سے کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا. تو ہمارے معاشرے میں 2 گروہ قائم ہو گئے. ایک وہ گروہ جس نے کہا کہ یہ جتنا بھی جو بھی انلائٹنمنٹ ٹریڈیشن ہے ویسٹ کا, وہ ہمیں پورا کا پورا ہمیں اڈاپٹ کر لینا چاہیے اگر ہمیں ترقی کرنی ہے. تو اور دوسری طرف وہ طبقہ کریٹ ہو گیا جس نے کہا کہ یہ جو سب کچھ ہے, سائنس بھی کفر ہے, سب کچھ کفر ہے, یہ موٹر کار یہ شیطان چلاتا ہے اور اس طرح کی چیز ہے نا. تو یہ سیکوینس آف ایونٹس ہم نے ڈسکس کیا تھا. اس کے اندر یعنی تمہیں کچھ سوال تھے لیکن اس کو ہم نے ایڈریس کیا تھا لاسٹ ٹائم, اور اگر نہیں تو ہم لوگ یعنی اس کو مزید میں اس بارے میں نا اس بارے میں تو یعنی آج میں یہ کروں گا کہ میں ذرا اور اس کو چیلنج کریں گے, اس نیریٹو کو میں اور چیلنج کروں گا, اور اس کے جو کاؤنٹر آرگیومنٹس ہیں ہم اس سے بحث کریں گے, اور تاریخ کے اور الٹرنیٹیوز کیا کیا انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہیں اس پہ بحث کر کے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو میں نے بولا ہے وہی سب سے زیادہ صحیح تشخیص ہے, یا ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ مس کر رہے ہیں. اچھا صحیح ہے, آپ بولیں. جس پہ مطلب ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ ہم نے جو اجتہاد کا دروازہ بند کرنے کو ڈیفائن کیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ان کا جو بیس لائن ٹیکسٹ جو تھا وہ ہو گیا تھا جو کہ اس وقت کے فقہا نے بنا ڈالا تھا. وہ بیک ٹورڈز حدیث, سنت اور قرآن نہیں جا رہے تھے کسی بھی مسئلے کو کا حل نکالنے کے لیے. اس کو ہم نے کہا تھا کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہونے سے یہ مراد ہے. یعنی ایک تو وہ مراد ہوتی ہے نا کہ اجتہاد جو ایک لٹرل سینس میں لیا جاتا ہے کہ اجتہاد کا مطلب ایک ایسی رولنگ ہے جو کہ آپ کو قرآن اور حدیث میں نہ ملے تو پھر آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں. ہم اس کی بات نہیں کر رہے تھے, بیسیکلی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ انجماد آ گیا مزید ریسرچ کے اوپر, یا کوئی بھی جو نئے مسائل تھے ان کو قرآن و حدیث کے حساب سے دیکھنے میں انجماد آ گیا, اور وہی جو ٹیکسٹ تھا فتاوی عالمگیری ہو گیا اور اس طرح کے جو ٹیکسٹ ہیں جیسے جو میں مثال دے رہا ہوں وہ بیس لائن بن گئے. تو اس میں بس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ تم جو کہہ رہے ہو نا اجتہاد کا عام طور پہ مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ اپنی جو چیز قرآن سنت میں نہ ہو تو ہم اپنی مرضی سے مطلب وہ کریں, تو وہ یعنی جنرلی تو یہ میننگ لیا جاتا ہے, لیکن بیسکلی ایک ٹیکنیکل میننگ ہے اجتہاد کا, اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ آیا ہے جس پہ کوئی صریح نصوص نہیں ہے, نصوص میں کوئی صریح حکم نہیں ہے, تو آپ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی حکم ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ یعنی اسلام خاموش کسی معاملے میں نہیں, ازمپشن یہ ہے کہ اسلام کسی معاملے میں خاموش نہیں ہے, اور کوئی مسئلہ آئے گا ہم اس کا حل قرآن سنت سے ہی نکالیں گے, اور اس کے اندر ہم ٹیکسٹ میں جو جنرل رولنگز ہیں اس سے ہم اخذ کریں گے حکم. اگر صریح حکم کلیئر کٹ حکم نہیں ہے تو انڈائریکٹ ایسے ٹیکسٹ موجود ہوں گے جس کے ذریعے ہم قیاس کر کے ہم حکم تک پہنچ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے اس معاملے میں اس تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ صریح حکم نہیں ہے اس لیے یہ معاملہ ہمیشہ ضنی ہوتا ہے. ضنی سے مراد یہ کہ ہمیشہ اس میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے, یعنی آپ قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہی حکم ہوگا اس معاملے میں. تو اسی لیے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اجتہاد ہمیشہ ضنی معاملات میں ہی کیا جاتا ہے, یعنی وہ معاملات جس میں قطعیت کے لیول تک آپ نہیں پہنچیں گے. اس کے اندر ہو سکتا ہے کسی اور کا کوئی اوپینین اور ہو, کیونکہ اس نے کچھ اور اصول استعمال کیے ہیں حکم شرعی کو اخذ کرنے کے لیے. لیکن الٹیمیٹلی اجتہاد, میں صرف یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی مرضی نہیں ہوتی ہے, وہ ہوتا کسی نہ کسی اصول کے تحت اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے اجتہاد میں. اور یہ کوئی یعنی یہ بہت ہی ٹیکنیکل چیز ہے یہ, ان دا سینس کہ اس کے اندر اجتہاد نکلا ہے جہد سے, یعنی آپ بھرپور کوشش کر رہے ہیں, آپ اپنی تمام ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہیں ٹیکسٹ کو انالائز کرنے کے لیے, جو نصوص ہیں قرآن حدیث کو انالائز کرنے کے لیے, اور آپ جو مسئلہ ہے جس کے بارے میں حکم شرعی اخذ کر رہے ہیں اس مسئلے کو پوری طرح سمجھنے کے لیے بھی آپ اپنے ذہن کو بھرپور استعمال کر رہے ہیں, بہت کوشش کر رہے ہیں, آپ ایگزاسٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو, آپ اس سے زیادہ کوشش کر ہی نہیں سکتے اس معاملے میں. جب آپ اس پوائنٹ تک پہنچ جائیں اور پھر آپ کہیں کہ یار میرے خیال میں یہی ہے اللہ کا حکم, میرا ذہن یہیں تک پہنچا, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اجتہاد. یعنی میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کیونکہ آج کل نا اجتہاد کو بہت ہی لائٹ لے جا گیا کہ جی میرا یہ اجتہاد ہے, یا اسمبلی میں پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کا وہ اجتہاد. بھائی اجتہاد ہر کوئی نہیں کر سکتا, اجتہاد کے لیے کوالیفیکیشنز چاہیے, اجتہاد کے لیے یعنی آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہونی چاہیے کہ آپ ٹیکسٹ کو انالائز کریں, آپ اصول کو انالائز کریں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جی بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. جہاں یوزلی ہم لوگ کلیش کرتے ہیں, کچھ ایسے جگہیں ہیں جہاں
کافی ڈس ایگریمنٹ رہا ہے ہمارا. اس میں سے ایک پوائنٹ یہ تھا کہ کیا ہر کام جو کہ آپ کرنے جائیں, کیا ہر کام یعنی اباحت بھی آپ کو قرآن و سنت سے ثابت کرنی پڑے گی. یہ ایک پوائنٹ تھا میرا. یوزلی یہ رہا ہے اس ساری بحث میں کہ اباحت اگر قرآن و سنت سے آپ کو دو چیزیں ثابت کرنی پڑیں گی, یا فرضیت ثابت کرنی پڑے گی یا حرمت ثابت کرنی پڑے گی. اگر تو فرضیت ثابت ہے تو وہ فرض ہے, حرمت ثابت ہے تو حرام ہے. اس کے علاوہ اگر وہ نہ وہ حرام ہے نہ وہ فرض ہے تو مباح وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا. جبکہ آپ کا یہ کہنا تھا کہ اس کی اباحت بھی وہیں سے لانی پڑے گی, کیونکہ قرآن و سنت کسی بھی معاملے میں خاموش نہیں ہے, کسی بھی فعل میں خاموش نہیں. اشیاء کے استعمال میں تو خاموش ہے, اس میں آپ اباحت آ سکتی ہے, لیکن افعال کے معاملے میں وہ کہیں پہ بھی قرآن و سنت خاموش نہیں ہے. میرا یہ پوائنٹ تھا کہ نہیں, بہت ساری ایسے معاملات ہیں جہاں وہ خاموش ہے, وہاں پر آپ کو اباحت آ جاتی ہے آٹومیٹکلی. اگر اجتہاد کرنا چاہ رہا ہے وہ اس کا بیس لائن یہ ہے ذہنی طور پر کہ کیونکہ ہر چیز مجھے اباحت بھی ثابت کرنی ہے قرآن سے, تو وہ اجتہاد کی ڈائریکشن ڈفرنٹ ہوگی اس کی. اور اگر کسی کا یہ ہے کہ مجھے فرضیت اور حرمت ثابت کرنی ہے, اس کی بیس لائن ڈفرنٹ ہوگی. وہ یہ کرے گا کہ فرض نہیں ہے, اوکے, حرام نہیں ہے, اوکے, کیا اب یہ عمل جو ہے بیسٹ ان لائن ود قرآن کیسے ہو سکتا ہے, یا بیسٹ ان لائن ود سنت کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ میرے خیال میں ہمارے بیچ میں ڈفرنس اجتہاد کے معاملے میں ابھی ہے. بالکل. لیکن مطلب بیسیکلی آئی تھنک یہ جو ڈسکشن ہے نا, یہ بھی ایک طرح سے انحطاط کی ہی ڈسکشن کے اندر آئے گی, کیونکہ اٹ از پارٹ آف دا کنفیوژن, جو فکری ایک کنفیوژن جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ انحطاط جب ہو جاتا ہے, ڈکلائن جب ہو جاتا ہے, تو لوگوں کو یعنی کنفیوژن ہوتی ہے. تو آئی تھنک دس از پارٹ آف دا کنفیوژن. اور یعنی میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو ہمارے اسلاف تھے ان کو اس بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں تھی. ان کو یہ پتا تھا کہ جو میرا اوپینین ہے, جو میں نے پریزنٹ کیا تھا ہماری واٹس ایپ کے ایکسچینج میں, کہ کوئی بھی جو میں کلیم کر رہا ہوں یہ ہے کہ یعنی جسٹ بیکاز ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی صریح حکم نہیں ہے کسی ایکشن کے بارے میں, کسی فعل کے بارے میں, تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ الاؤڈ ہے. صحیح ہے, یعنی ایسا کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا جس کے بارے میں اسلام خاموش ہو. تو یعنی یقیناً اگر کوئی بھی عمل ہے تو اس کی اباحت کی دلیل ہونی چاہیے. یعنی ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم کسی بھی نئے معاملے کو اختیار کر لیں اور ہم کہیں کہ اس معاملے کے بارے میں تو کوئی کلیئر کٹ پروہیبیشن تو ہے نہیں, تو لہٰذا اگر کلیئر کٹ پروہیبیشن نہیں ہے اس معاملے میں تو ہم اس کو اڈاپٹ کرنے کے مجاز ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی بیسکلی ہاں, لیٹس فرسٹ ڈیفائن دا ٹو پوزیشنز. ایک پوزیشن یہ ہے جو یہ کہتی ہے, یعنی اس کو ایک مثال سے ہم سمجھاتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل کنپنی اسٹرکچرز ہیں, صحیح ہے نا. اب کمپنی اسٹرکچر جو ہے وہ ایک نئے طرح کے کمپنی اسٹرکچر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں, جس میں لمیٹڈ لائبلٹی کمپنیز کا ایک کانسیپٹ ہے. صحیح ہے. ہاں, میں سے یہ کہہ رہا تھا کہ ایک پوزیشن یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کلیئر کٹ حکم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الاؤڈ ہوگا. کوئی جو بھی فعل ہمارے ہے, کوئی بھی نیا فعل ہے وہ الاؤڈ ہوگا اگر اس کے بارے میں کوئی کلیئر کٹ حکم نہیں ہے. اور دوسرا اوپینین جس کے ساتھ میں کھڑا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی فعل کے لیے ہمیں پہلے اس کی دلیل دیکھنی ہوگی کہ یہ یعنی اس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے, اور اگر ہمیں اجازت نہیں ملتی تو ہم ازیوم کریں گے کہ یہ الاؤڈ نہیں ہے. تو اور اس کی مثال کے طور پہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے کمپنی اسٹرکچرز ہیں نا, تو کمپنی اسٹرکچرز جو ہے وہ ہم لوگ ویسٹ سے ہم نے لے لیے ہیں, لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی ہے. اب لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کے بارے میں ایسا اگر بہت ہی کلیئر کٹ ہم دیکھیں تو شاید ہمیں نہ ملے کوئی حکم. لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی یہ ہوتی ہے کہ کمپنی کو ہمیں ایک لیگل اینٹی پرسن کے طور پہ ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, اور وہ الگ ہے, یعنی وہ ایز این لیگل اینٹی وہ سپریٹڈ ہے فرام دا اونر آف دا کمپنی. تو وہ جو اونر ہے وہ اگر کمپنی بینکرپٹ ہوتی ہے تو اونر کے مال پہ ہم لوگ نہیں ہاتھ لگائیں گے, اور جو کمپنی کے ایسٹس ہیں اسی سے ہم جو ہے وہ سارے قرضے واپس کریں گے اگر بینکرپٹ ہوتی ہے کمپنی. اور یہ تصور اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں یہ ہے کہ لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کا کوئی لمیٹڈ نہیں ہے, لائبلٹی فل ہے. آپ نے کسی سے قرض لیا ہے آپ کی کمپنی میں تو وہ آپ نے لیا, اور اگر لائبل ہیں تو وہ آپ کی ہی دولت, اگر آپ بینکرپٹ ہوتے ہیں تو آپ کی دولت سے ہم وہ قرضہ واپس کیا جائے گا. تو یہ بیسکلی یہ یعنی پروپرائٹی کمپنی جو ہے نا وہ ہے جو الاؤڈ ہے, اور لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی الاؤڈ نہیں ہے. تو یعنی اب جو لوگ الاؤ کرتے ہیں نا وہ
یعنی اور اسی طرح کیا ویسٹ سے مختلف جتنی بھی چیزیں ہم لے لیتے ہیں نا تو ہم اسی بنیاد پہ لے لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیونکہ کوئی صریح حکم نہیں ہے تو الاؤڈ ہے, مطلب ہماری مرضی ہے. اسی یعنی یہی ہے جمہوریت بھی لے لیا ہم نے, مختلف جو ہم نے نظام لے لیا تو ہمارے ذہن میں یہی ایک پرنسپل چل رہا ہے کہ یار اگر کوئی حکم نہیں ہے تو الاؤڈ ہے. حالانکہ جو پرنسپل ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہمارے دین نے تو وہ ہم اس کو الاؤڈ نہیں سمجھیں گے. جیسے ابھی آپ نے لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کی ایک مثال دی ہے نا, اب اس کے اندر آپ نے کہا کہ اسلام میں یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ جو بندہ جو بورور ہے اگر وہ کمپنی کا آنر ہے تو لائبلٹیز بھی اسی کے اوپر ہیں ساری. اگر یہ چیز اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے, یعنی ایک ٹیکنیکل بات ہے, علماء ہی بتائیں گے, ظاہر سی بات ہے. اگر علماء کہتے ہیں کہ ہاں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کرے تو پھر تو سیدھی سی بات ہوگی نا, پھر اس کا مطلب یہ کہ اس میں قرآن خاموش نہیں رہا, پھر تو سیدھی سی بات ہے کہ قرآن خاموش نہیں ہے اس کے اندر. بات یہی ہے کہ اس سے زیادہ بہتر مثال وہ تھی جو ہم قرآن کسی بھی معاملے میں خاموش نہیں ہے, یہ دعویٰ نہیں ہم ہماری نا ایک بات ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, یعنی ایک مثال اگر میں دینا چاہوں یہاں پہ, ہماری بات ہوئی تھی آگ کے گرد پھیروں کی, آپ کو یاد ہوگا اسی ضمن میں بات ہوئی تھی. اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کا موقف یہ تھا کہ ہم آگ کے گرد پھیرے کیوں نہیں لگاتے, ٹھیک ہے, یہ کوشچن تھا جس کا کہ آپ کے نزدیک آنسر یہ تھا کہ ہم اس لیے نہیں لگاتے کیونکہ آگ کے نزدیک پھیرے لگانا بظاہر تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن چونکہ یہ فعل اس کی اباحت ہمیں ملتی نہیں ہے قرآن سے, اس لیے ہم نہیں لگاتے. یہ آپ کا موقف تھا. اب اسی ایگزامپل میں لیکن ہاں صحیح ہے, ویسے میں نے اس بارے میں اور بھی بات کی تھی, ہم نے یہ بھی بولا تھا کہ ایک حدیث ہے جو یہ بتاتی ہے کہ جس نے بھی کسی قوم کی سے تشبیہ کرنے والے اعمال کیے تو وہ انہی میں سے ہے, جس نے بھی کسی قوم کو امیٹیٹ کیا تو وہ انہی میں سے ہے. یعنی ایک پروہیبیشن ہے کہ آپ ایسے اعمال نہ کریں جو ایسوسیٹڈ ہیں ود ادر کلچرز, بالکل ان کے عقیدے سے نکلنے والے چیزیں, بالکل ایسی ہے. تو اب اچھا, اب اس میں میرا یہ پوائنٹ تھا, مطلب جیسے آپ کا یہ موقف تھا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے, یعنی دونوں چیزیں تھی کہ آپ یہ کہہ رہے تھے چونکہ اس کے اندر اباحت کی کوئی نہیں ہمیں دلیل ملتی اس لیے نہیں کرتے, اور دوسرا یہ ہے کہ حدیث بھی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ آپ کو کسی قوم کی مشابہت نہیں اختیار کرنی چاہیے, تو آپ کے گرد ہم پھیرے جب لگائیں گے تو ہم کسی کی مشابہت اختیار کریں گے. پھر اسی سے ایک بات نکلی تھی, پھر ہم مہندی کیوں کرتے ہیں عرب میں, پھر کہا تھا کہ عرب میں مہندی تھی اس وقت وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی ڈسکشن ہوئی تھی. اور میرا موقف اس میں یہ تھا کہ مین جو مسئلہ ہے آپ کے گرد پھیرے لگانے کا وہ قوم سے یعنی مشابہت تو ہے ہی ہے, مطلب اس میں تو بحث کی جا سکتی ہے کہ قوم میں مشابہت ہوئی یا نہیں ہوئی, لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ آگ کے گرد اس لیے پھیرا نہیں لگاتے کہ ہندو کیوں لگا رہے ہوتے ہیں. آگ کے گرد پھیرا لگانے کا مقصد شادی کے اندر ہوتا کیا ہے کہ وہ آگ کی کیونکہ پوجا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آگ کو گواہ بنا رہے ہوتے ہیں اپنے اس نکاح کے اندر کہ آگ ہماری گواہ ہے. اب یہاں سے شرک کا پہلو نکلتا ہے اور شرک کے پہلو کی وجہ سے آپ اس کے گرد پھیرا نہیں لگاتے. یعنی میرا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ عمل یا تو اس بیسس پہ نہیں ہوگا کہ اس میں شرک کا پہلو نکلتا ہے, یا وہ اس بیسس پہ نہیں ہم کرتے کہ وہ ہم ہندوؤں سے مشابہت اختیار کرنے کے حدیث کے زمرے میں وہ آ رہا ہے. اباحت نہیں مل رہی اس کی وجہ سے ہم کریں, اس سے میں اختلاف نہیں کر رہا تھا. یعنی اگر وہ حدیث نہ ہوتی, مثلا قوم کے ساتھ مشابہت والی حدیث نہ ہوتی تو ٹھیک ہے, ہم وہ چیز ختم ہو گئی تھی. اگر شرک کا پہلو بھی نہ ہوتا تو بھی ہم یہ کر لیتے, میرا یہ پوائنٹ تھا. یعنی اباحت ایسا یعنی آپ یعنی صراحتاً ٹھیک ہے, صراحتاً ہماری نصوص میں نہیں ہے آپ کے گرد پھیرا لگانا, لیکن ہمارے اصولوں سے وہ چیز ٹکراتی ہے, اس لیے ہم نے اس کو اختیار نہیں کیا. بات یہ جو آرگیومنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایک معاملہ دیکھتے چلے جائیں, ہمیں یہ نظر آئے گا کہ کسی کوئی معاملہ ایسا ہے ہی نہیں جو ہمارے اصولوں کے پرویو سے باہر ہو. ہر چیز کے بارے میں اتنا اسلام اتنا زیادہ آل انکمپسنگ ہے کہ کوئی ایشو آپ کو ایسا مل ہی نہیں سکتا جس کے بارے میں اسلام خاموش ہو. اس کی ایک وجہ ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا فنڈامنٹلی انسان کی کچھ جیسے کہتے ہیں نا کچھ چیزیں ہیں جو لمیٹڈ ہیں, جن پہ ایک تفصیلی گفتگو اللہ تعالیٰ نے کر لی ہے. یعنی کیا مقصد, کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسان کو سروائیو کرنا ہے اگر, تو اس کی کچھ آرگینک نیڈز ہیں, ٹھیک ہے, اس کو کھانا پینا ہے, اس کو سونا ہے, اور اس کو جو واش روم جانا ہے, صحیح ہے نا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کرنا لازمی ہے, اگر نہیں کرے گا تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. ایک تو یہ چیزیں جس کو ہم آرگینک نیڈس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ انسٹنکٹس ہیں انسان کے اندر جو لمیٹڈ ہیں. انسان کے اندر سروائیول انسٹنکٹ ہے, اور یہ انسٹنکٹ ہے کہ وہ یعنی ایکوائر کرنا چاہتا ہے مال کو, صحیح ہے. وہ اپنا اسٹیبلٹی کے لیے, سروائیول کے لیے وہ چاہے گا اس کے پاس چھت ہو, اس کے پاس گاڑی ہو, اس کے پاس پوزیشنز ہوں, صحیح ہے. اور پھر وہ آگے نکل کے وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی کوئی ورتھ ہو, یعنی اس کی اپنے خاندان میں
بات ہو اور اس کے خاندان کی قبیلے کے اندر وہ ذرا وہ یعنی بیسکلی ایک سروائیول انسٹنکٹ سے یہ سی چیزیں نکلتی ہیں, ڈومیننس کا ایک پہلو بھی نکلتا ہے, لیکن بنیادی طور پہ سروائیول انسٹنکٹ ہے انسان کے اندر کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یعنی اپنے آپ کو محفوظ کریں زیادہ سے زیادہ کسی بھی خطرے سے. اچھا یہ ایک انسٹنکٹ ہے. دوسری انسٹنکٹ ہے انسان کی پروکریشن انسٹنکٹ. انسان چاہتا ہے کہ وہ ریلیشنز قائم کرے دوسروں کے ساتھ, دوستیاں کرے, شادی کرے, بچے ہوں, فیملی ہو. صحیح ہے, یہ ایک انسان کی انسٹنکٹ ہے. اور تیسری انسٹنکٹ انسان کی ہے ریلیجس انسٹنکٹ. انسان چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی ہائر پاور کو وہ یعنی کرے, اس عبادت کرے, یا اس کو اس کے بارے میں وہ اس کے اندر احساس ہو, یعنی اس سے وہ خود تو کمزور ہے, انسان خود تو کمزور ہے, لیکن اس سے ایک بڑی ہائی پاور ہے جس کی وہ عبادت کرے گا. تو یہ تین انسٹنکٹس ہیں, آرگینک نیڈز ہیں, یہ لمیٹڈ ہیں, یہ چینج نہیں ہوتی چاہے کچھ بھی ہو جائے. یعنی آپ صدیاں گزر جائیں, ملینیا گزر جائیں, جو انسان آج سے 1400 سال پہلے اگر مرد اور عورت کے درمیان اٹریکشن تھی, وہ مرد اور عورت کے درمیان اٹریکشن ابھی بھی ہے. آج سے 1400 سال پہلے قضائے حاجت ہمیں کرنی ہوتی تھی, آج بھی کرنی ہے. صحیح ہے, یعنی وہ ہائیجین کے پرنسپلز یا جو بھی چیزیں ہیں دے آر لمیٹڈ, اور ان کے تمام چیزوں کے بارے میں اسلام نے تفصیلی ڈسکشن کر لی ہے. صحیح ہے, تو یعنی کوئی ایسا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے بارے میں اسلام نے خاموشی اختیار کی ہوئی, کیونکہ اس پوری زندگی جو تھی نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی, وہ کیونکہ پوری زندگی میں کا نمونہ ہمارے سامنے ہے, تو کوئی معاملہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کے بارے میں ہمیں ایٹ لیسٹ انالوجیکل ریزننگ کر کے ہم پہنچ نہ سکیں کہ اسلام اس بارے میں اسلام کی کیا رائے. تو یعنی یہ کوئی بھی معاملہ اٹھا لو تو مجھے کوئی مثال مجھے نہیں لگتا کہ دے پاؤ گے جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ یار یہ تو کیونکہ اسلام اس بارے میں خاموش ہے تو لہٰذا ہم کچھ وہ اڈاپٹ کرنے کے لیے وی آر الاؤڈ, اٹس الاؤڈ فار اس ٹو اڈاپٹ. اچھا ہاں ایسا ہی ہے. مثال جب ہم آئیں گے نا اصل پوائنٹ پہ, تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ مثال آ جائے. وہ اصل پوائنٹ ہوگا جب ہم خلافت کی بات کریں گے, بالکل نظام حکومت کی بات کریں گے, اور آپ کی یعنی نظام حکومت کی بات, اصل میں نظام حکومت کی بات جب بھی کریں گے. اور اسی طرح سے میرا ماننا یہ ہے, جو کہ ہم ڈسکشن کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اگر اوپینین چینج بھی ہو سکتا ہے. ابھی تک میرا ماننا یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ پرنسپلز تو دیتا ہے, اور ان پرنسپلز کے ساتھ ہمیں چلنا ہوتا ہے. معیشت کے بھی کچھ پرنسپلز دیتا ہے, اور وہ انگلی پکڑ کر کسی بھی چیز میں نہیں چلاتا, وہ پرنسپلز دیتا ہے اسلام. انگلی پکڑ کر وہ, جیسے ابھی آپ نے کچھ چیزیں گنوائی ہیں, جیسے آرگینک نیڈز ہو گئی انسان کی, اور عبادات ہو گئی. اللہ کے ساتھ جو تعلق انسان نے اپنا بنانا ہے اس کی کیا نوعیت ہے, اللہ کے ساتھ تعلق کس طرح بنانا ہے, وہاں پر بالکل انگلی پکڑ کر ہی اللہ نے تقریباً انسان کو چلایا ہے. اسی طرح سے کچھ اور چیزیں ہیں جہاں پہ اللہ نے انگلی پکڑ کر ہی چلایا ہے, جو کہ آپ کی مرد و عورت کے ساتھ, مرد و عورت کا جو تعلق ہے وہ کس بنیاد پہ ہوگا, اور وہ کیسے ہونا ہے. نکاح ہوگا, اس کا پراپر طریقہ کار, پھر آگے پراپرٹی کی تقسیم کا طریقہ کار, بہت سارے معاملات میں انگلی پکڑ کر چلایا ہے, بالکل نیٹی گریٹی کے ساتھ. اور بہت سارے معاملات میں پرنسپلز دے دیا ہیں, اور ہمیں ان پرنسپلز کو سامنے رکھ کر چھوٹے چھوٹے اپنے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے حل ڈھونڈنے پڑتے ہیں. اور یہ جو پرنسپلز والی بات ہے, اس کو میں خلافت پر یعنی نظام حکومت پر اور معاشی نظام پر, دونوں پر سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ دونوں کے لیے پرنسپلز ہیں, انگلی پکڑنے والا معاملہ نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ جب ہم خلافت کی بات کریں گے اس میں یہ چیز کھل کر سامنے, میرے سوالات زیادہ کھل کر سامنے آئیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ ہمارا بنیادی فرق اسی میں ہے نا, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ انحطاط کی ڈسکشن سے ریلیٹڈ ہے یہ ڈسکشن. فنڈامنٹل انحطاط ہے یہی کہ ہمیں کنفیوژن ہے نا. دیکھو ہوا یہ جب ہم انحطاط کی بات کرتے ہیں نا تو اسی سے کنیکٹ کرتے ہیں. ڈکلائن کی ڈسکشن ہی یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے انلائٹنمنٹ ٹریڈیشن کو اڈاپٹ کیا نا تو انہوں نے یہ چیزیں اڈاپٹ کی. انلائٹنمنٹ ٹریڈیشن نے ریلیجن کو ریلیگیٹ کیا ٹو پرسنل یا عبادات یا اخلاق یا اسپرچویلٹی, صحیح ہے, اس تک. اور انلائٹنمنٹ ٹریڈیشن نے یہ بولا کہ ہم مذہب کو ہم نہیں کہتے, ہم نہیں مانتے کہ مذہب جو ہے وہ ہمیں انٹرفیئر کرے گا پالیٹکس میں, اکنامکس میں. اس میں ہم جو ہے وہ اپنے ذہن کو استعمال کریں گے ٹو سالو آور پرابلمس. اور مسلمانوں نے اس کو اڈاپٹ کیا, اور ہم نے بھی اسلام کو ریلیگیٹ کرنے کی کوشش کی مسجد تک اور مدرسے تک, صحیح ہے. اور باقی جو ہمارا پورا سسٹم ہے وہ ہم چلائیں گے اپنی عقل. اور یہ ہے وہ فکر جو ہم نے انلائٹنمنٹ ٹریڈیشن سے لی. اور اصل میں اسلام کی جو اصل ہے, اور جو سمجھتے تھے صحابہ بھی اور جو ہمارے اسلاف تھے وہ بھی, کہ اصل میں اسلام ہی سے ہمیں ہر چیز لینی ہے.
اور اس یعنی اب اس میں دیکھو اصول والی بات ہے نا, میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا تمہاری کہ پرنسپلز ہیں, پرنسپلز ہی ہیں انلائٹمنٹ ٹریڈیشن میں بھی. اصل میں پرنسپلز ہی ہوتے ہیں کسی بھی ٹریڈیشن کے اندر جس سے بات آگے بڑھتی ہے اور سسٹمز نکلتے ہیں. ہم ہمارے یہاں جو پرنسپلز ہیں نا اسلام کے اندر, وہ بہت زیادہ ٹیکسٹ سینٹرک ہیں کہ ہم اگر کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے قرآن کی طرف جائیں گے, پھر ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم حدیث کی طرف جائیں گے, پھر ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم اجماع الصحابہ کی طرف جائیں گے, پھر ہم قیاس کی کوشش کریں گے. صحیح, یہ ہمارے اصول ہیں. اور پھر انہی اصولوں سے اور بھی اصول نکلے. یعنی جب ہم نے ان ٹیکسٹس کو دیکھا تو کچھ ان ٹیکسٹ میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو اصول کے لیول کی ہیں. جیسے ہم نے یہ اصول اخذ کیا کہ کیا مثال جا سکتی ہے کہ دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک اصول, یعنی اس کی اصولی حیثیت ہم کہہ سکتے ہیں. اگر ہمیں کوئی ڈائریکٹ بات نہیں ملتی کسی مسئلے میں تو شاید ہم اس اصول کی طرف جائیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بہت ڈائریکٹ, بہت زیادہ کلیئر معاشی معاملات میں احکامات ایسے دیے ہیں جو اس اصول کی تشریح کرتے ہیں. لیکن میں ایک مثال کے طور پہ دے رہا ہوں کہ اصولی چیزیں ود ان دا ٹیکسٹ بھی ہمیں مل جاتی ہیں جس سے جو ہمارے لیے ٹولز ہوتے ہیں کہ ہم اس پہ بلڈ کریں. تو یعنی ہمارے لیے جو ہے نا اصول, جو پرنسپل اسلامی سویلائزیشن میں, اسلامی تہذیب میں جو ڈیفائن ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہم نصوص کی طرف جائیں گے اپنے معاملات کو چلانے کے لیے, کتاب اللہ کی طرف جائیں گے, ما انزل اللہ کی طرف جائیں گے. اور جو انلائٹمنٹ ٹریڈیشن ہے نا اس کے اپنے کچھ اصول, اس کا اصول ہے فار ایگزامپل ان کا اصول ہے لبرٹی. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم انفرادی آزادیوں کو پروٹیکٹ کریں گے, یہ ہمارا ایک اصول ہے. صحیح ہے. دوسرا اصول ہے ان کا ایکوالٹی, کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم لوگوں کو ایکوالٹی پہ لائیں, یعنی ایکوالٹی کریٹ کریں سوسائٹی میں. ایکوالٹی بفور دا لا, ایکوالٹی ان ٹرمز آف اپرچونیٹیز, ایکوالٹی ان ٹرمز آف آؤٹ کمس. صحیح ہے, ریپرزنٹیشن وغیرہ وغیرہ. یہ لبرٹی اور ایکوالٹی یہ پرنسپلز ہیں. پھر اور بھی پرنسپلز ہیں جیسے یوٹیلیٹیرینزم ایک پرنسپل ہے, میکسیمم بینیفٹ فار میکسیمم پیپل. میں اور عاطف جو ہے نا وہ بحث کر رہے تھے جو ہمارا ایک بڑا پرانا مسئلہ چل رہا ہے واٹس ایپ پہ, جو کہ میرا خیال ہے کہ ہمارا بنیادی مسئلہ وہ ہے اباحت کی دلیل. ہمیں کیا اباحت کے لیے بھی دلیل چاہیے, یا بیسکلی جس بھی چیز کے بارے میں دین وہ ہے, دین نے کوئی بات نہیں کی تو وہ ہم اس کو یعنی جائز سمجھیں گے. تو unless there is a نہیں اصل میں یہ نہیں تھا میرا پوائنٹ. unless there is an evidence of prohibition we will consider it allowed. Unless there is a evidence of prohibition we will consider it allowed. یہ ہے عاطف کا پوائنٹ آف ویو. نہیں تھوڑا سا اس طرح سے نہیں تھا. نہیں میرا یہ ہے کہ ایک ہے صریح پروہیبیشن, وہ تو اس کے بعد تو کلیئر کٹ ہو جاتا ہے نا. ایک یہ ہے کہ آپ کے اصولوں کے اوپر سے ٹکرا نہ رہی ہو بات, اس میں شرک نہ ہو رہا ہو. سب سے پہلا اصول ہے کسی بھی کام کا شرک نہ ہو رہا ہو. یعنی میں اب وہ سماجی اس کے اوپر بات ہو رہی تھی نا, تو اس وجہ سے میں وہی لے کے آ رہا ہوں کہ شرک نہ ہو رہا ہو, نمبر ایک. اور نمبر دو, حق تلفی صراحتاً کسی کی نہ ہو رہی ہو, کسی کا مال نہ کھا رہے ہو, کسی کی عزت پہ نہ آنچ آ رہی ہو. ٹھیک ہے, کچھ پرنسپلز ہیں, ان پرنسپل سے بھی اگر وہ ٹکرا رہا ہوگا وہ آبویسلی وہ اس کو یہ ثابت کرنا کہ ہاں وہ اصول پہ ٹکرا رہا ہے یا نہیں ٹکرا رہا, وہ آبویسلی آپ ہی کے ہاتھ میں ہوگا کہ کیا یہ اصول سے ٹکراتا ہے یا نہیں ہے, کیا اس میں شرک ہے یا نہیں ہے. وہ آپ ہی کر سکیں گے نا. کہ اور مثال یہ دی کہ آپ گرد لگانا کیا وہ شرک ہے کہ نہیں ہے, تو میں نے کہا ہاں میری دلیل ہوگی کیونکہ وہ شرک کی طرف لے کے جا رہا ہے تو وہ شرک ہے. تو میرا مطلب یہ تھا کہ ایک تو صراحتاً پروہیبیشن اور دوسرا یہ ہے کہ اصولوں سے ٹکراؤ. یہ دونوں اگر نہ ہوں تو پھر وہ اباحت ہے اس کی, وہ مباح عمل ہے. اگر کوئی خاتون نماز میں جماعت کو لیڈ کرنا چاہیں, اگر کوئی خاتون نماز میں جماعت کو لیڈ کرنا چاہیں, امامت, تو اس کے لیے اس میں ساتھ آپ کیا بولیں گے؟ بہت آپ نے اچھا پوائنٹ آف کیا ہے. اچھا, اگر کوئی خاتون کرنا چاہے تو میرا اپنا اوپینین کیا ہے پہلے تو میں وہ بتا دوں. ٹھیک ہے, اگر میرے گھر میں کوئی خاتون کہتی ہے کہ میں لیڈ کرنا چاہ رہی ہوں, مردوں کو لیڈ کرنا چاہیے, خاتون مردوں کو لیڈ کرنا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے, اگر کوئی خاتون میرے گھر میں یہ کہتی ہے کہ میں لیڈ کرنا چاہ رہی ہوں, اور وہی دلیل یہ دیتی ہے کہ یار مجھے تو تم سب میں سے زیادہ اچھا قرآن پاک تلاوت کرنا آتا ہے, میں ہوں, میرے بچے ہیں, اور میری وائف کہتی ہے کہ میں لیڈ کرنا چاہ رہی ہوں, مطلب ہم سب کے لیے وہ نامحرم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ لیڈ کرنا چاہ رہی ہے, اور مجھے نظر آتا ہے کہ ہاں اس کو زیادہ, وہ مجھ سے زیادہ اچھی عالمہ ہے, اور اس کو لیڈ کرنا, وہ اس کو قرآن پاک بھی زیادہ اچھا آتا ہے, تو وہ لیڈ کر رہی ہے, تو میرے نزدیک اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر وہ یہ کہتی ہے کہ میں مسجد میں جا کے تو لیڈ کروں گی, تو میرے نزدیک اس میں مسئلہ ہوگا. یہ میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے, جو کہ
چینج ہو سکتا ہے جو کہ غلط ہو سکتا ہے. ہاں نہیں لیکن اصل میں اصولی اوپینین کیا ہوگا؟ اصولی اوپینین یہ ہوگا کہ علماء جو ہیں ان سے یہ کہا جائے گا کہ آپ یہ بتائیے، مختلف قسم کے علماء کو آپ لوگ مل کر یہ بتائیے، 20-25 علماء بٹھا دیے، آپ سب مل کر یہ بتائیے کہ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، عورت کے نماز لیڈ کرنے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. اگر وہ یہ کہیں گے کہ نہیں کرنی چاہیے تو میں کہوں گا ٹھیک ہے نہیں کرنی چاہیے، یعنی میرا اصول یہ ہوگا. ہاں وہ تو صحیح ہے، لیکن علماء آر ناٹ دی اتھارٹی نا، الٹیمیٹ اتھارٹی تو قرآن سننا وغیرہ. تو علماء جس دلیل کو استعمال کرتے ہیں نا، کیونکہ یہ جھگڑا آلریڈی ہے. ایک خاتون ہے امریکہ میں شاید، اور ان کا نام میرا خیال ہے آمنہ ودود ہے. آمنہ ودود نہیں وہ تو خیر بہت ہی زیادہ وہ کچھ ہے، وہ تو یہ جو میں نے تمہیں ٹیکسٹ پڑھنے کے لیے دیا تھا نا، اس میں ایک مثال یہ بھی تھی، خواتین کی امامت اسی لیے مباح نہیں. اس میں نے لکھا یہ تھا کہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے اس غلط اصول کو قبول کر لیں کہ ہر وہ عمل جس کے خلاف قرآن و سنت میں نہیں موجود نہ ہو مباح ہوتا ہے، تو پھر اسلام کی شکل مکمل طور پر تبدیل کرنے کا دروازہ کھل جاتا ہے. یہ وہی اصول ہے جس کے تحت آج آمنہ ودود جیسی خواتین اسلام کی بنیادیں ہلانے کے در پہ ہیں. ان کوٹ اینڈ کوٹ روشن خیال خواتین کا بھی یہی کہنا ہے کہ عورت کی امامت کی ممانعت میں کوئی واضح آیت یا حدیث نہیں ملتی، لہٰذا ایسا کرنا مباح ہے. جبکہ تمام مکاتب فکر کے نزدیک مردوں کے لیے عورت کی امامت اس لیے حرام ہے کیونکہ ایسا کرنے سے متعلق شریعت میں کوئی حجت یا دلیل نہیں ملتی. So, this is one example, one great example where if we adopt your principle then we are moving in one direction. If we don't, نہیں لیکن آپ نے میرا پرنسپل اڈاپٹ نہیں کیا نا. میرے پرنسپل میں دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہے کہ اس کی جو ممانعت ہے وہ آپ کو مل جائے، ٹھیک ہے نا، قرآن پاک سے صریح طور پر یا سنت رسول سے صریح طور پر مل جائے. یہ کہنا کہ اس دور میں اس چیز کی شہادت نہ ہونے کے برابر ملتی ہے کہ عورت نے گھر میں بھی امامت کروائی ہو، ٹھیک ہے، یہ کہنا اس بات کا ثبوت ہے ان اٹ سیلف کہ قرآن و سنت میں یا ہمارے اسلاف کے نزدیک یہ چیز یا کہہ لو جائز نہیں تھی یا اس میں کراہت تھی، دونوں کیسز، ٹھیک ہے نا. یہ کہنا اٹ سیلف ثابت ہو نہیں، یہ تو ثابت ہو گیا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہ بات کر دی تو میں کہہ رہا ہوں نہیں، لیکن وہ تم نے اصول کیا بنایا؟ تم نے اصول یہ بتایا کہ اگر ہمیں کوئی شہادت نہیں ملتی اس عمل کی کہ عورت نے مردوں کی امامت کی ہو صحابہ کے دور میں، رسول کے دور میں، اگر ہمیں اس کی شہادت نہیں ملتی تو ہم اس کو ممنوع سمجھیں گے. یہی تو پرنسپل میں آپ کو بتانا تھا. نہیں، یہ پرنسپل نہیں تھا. دیکھو تھوڑا سا باریک سا فرق ہے، اس سے ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں. فرق یہ ہے کہ میں یہ دیکھوں گا کہ میرے لیے نا دو چیزیں ہیں. یہی پرنسپل میں موسیقی میں بھی لے کے آؤں گا، موسیقی کو بھی لے سکتے ہیں نا، اس کے بارے میں بھی، یعنی جس طرح سے آپ اس کا کر رہے ہیں اسی طرح سے تقریباً کسی حد تک موسیقی کے بارے میں بھی لے سکتے ہیں. یعنی ہمارے بہت سے اسکالرز اب پیدا ہو چکے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ موسیقی حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب طریقہ یہ ہے دیکھنے کا کہ یہ وہ افعال ہیں، یہ وہ آپ کے معمولات زندگی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لے کر آپ کی ڈیلی لائف میں آتے تھے اور آپ کی وصال تک ڈیلی لائف میں آتے رہے. ٹھیک ہو گیا، روزمرہ کی زندگی میں آتے تھے. اب اگر میں یہ احتمال رکھوں کہ یہ جائز تھا، یا مطلب میں یہ سمجھوں کہ یہ جائز تھا، تو میرے ذہن میں ایک کوشچن آئے گا کہ اتنے تواتر کے ساتھ آپ کی لائف میں یہ افعال اور یہ پرابلمز آتے تھے، یا آپ کے لیے معمولات آتے تھے اتنے تواتر کے ساتھ، تو اس کی آخر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی عورت، یعنی اس کی زیادہ شہادتیں نہیں ملتی. ایک دو احادیث ہیں کہ ایک عورت نے گھر میں پڑھائی وغیرہ وغیرہ، اس کے علاوہ نہیں ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے ذہن میں یہ ایک آ جائے گا کہ یار یہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث نہ ہو اس بارے میں، لیکن نہیں پڑھائی، اتنے سارے متواتر آپ کے جو معمولات آتے رہے اس میں، جس کا کوئی تعلق اس چیز کے ساتھ بھی نہیں تھا کہ کوئی عورت جو ہے اس کو کم آتا ہے، کسی کو زیادہ آتا ہے، معاشرے کے ساتھ بھی نہیں تھا، بالکل ایک یونینمس قسم کا تھا، اور پھر بھی نہیں کوئی ملتا. تو ہو سکتا ہے کہ میں اسے بچ جاؤں، میرے لیے بچنا زیادہ بہتر ہے. میں یہ اصول لے کے آؤں گا اسٹل اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے یہ حرام نہ ہو سکتا ہے کہ یہ حرام نہ ہو، لیکن میں اس سے بچوں گا. صحیح سے یہ میرا اصول ہوگا. تم یہ اصل میں تمہارا جو ڈفرنس تم کہہ رہے ہو کہ یہ ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے جو ہم نے کلیئرلی دیکھا کہ یعنی یہ ہوا رسول کی اپنی زندگی میں، یہ پاسبلٹی تھی ہونے کی، اور یہ انہوں نے اس کو اوائڈ کیا، اس کی ان کی زندگی میں نہیں ملتی دلیل. لیکن تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اس کو ایکسٹینڈ کر رہا ہوں ان معاملات پہ بھی جو رسول کی زندگی میں، یعنی جن سے رسول کا واسطہ ہی نہیں پڑا،
تو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے یعنی ان کے بارے میں ہم ہمارا رویہ وہ نہیں ہو سکتا جو اس معاملے میں ہے. تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی یار، یا تو ان کا واسطہ نہیں، بالکل تقریباً اسی طرح سے، یا تو ان کا واسطہ نہیں پڑا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، یعنی ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں آئی، کچھ نہیں ہوا، یا تو واسطہ نہیں پڑا، یا وہ معاملات اتنے تواتر کے ساتھ بھی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، مثلا جنگ احد ہوئی ہے، اب وہ روزانہ تو نہیں ہوتی تھی. اب اگر انہوں نے جنگ احد میں کہا کہ ہمیں باہر جا کے لڑنا چاہیے، اور جنگ خندق میں انہوں نے کہا کہ باہر نہیں لڑنا چاہیے، اندر یہیں پہ لڑنا چاہیے، تو یہ ایک ون آف واقعہ ہے. ہاں اگر یہ ہوتا کہ حضور پاک کی زندگی میں سٹارٹ سے لے کر ڈیلی جنگ ہوا کرتی، ڈیلی 5 مرتبہ جنگ ہوتی کفار کے ساتھ، اور وہ 5 مرتبہ یہ کہتے کہ یار ادھر ہی رہ کے پڑھنا، اور یہ ان کی زندگی کا معمول یہی ہوتا کہ ادھر ہی رہ کے لڑنا ہے جنگ، تو پھر میں یہ کہتا کہ ہاں جنگ بھی مدینے کے باہر لڑنا ہو سکتا ہے کہ حرام ہو. تو یہ تقریباً میرا یہی پوائنٹ ہے جو ابھی آپ نے آخر میں کہا. وہ تو ٹھیک ہے، میں تمہارا پوائنٹ سمجھ گیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اصول بہرحال ٹھیک ہے، تمہاری بات سے ہم ایکسیپشن، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم تمہاری جو بات ہے اس کو ہم ڈائریکٹلی ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے، وہ تمہاری بات میری بات کو اتنا سپورٹ نہیں کر رہی. جو میری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصول اصل مطلب میرا یہ ہے کہ آمنہ ودود کی جو مثال ہے، یا اس طرح یہ والا جو پرٹیکولر کوسچن ہے نا، یہ ادھر اس لیے نہیں ہو رہا کہ اس کی تقریباً جو کہ اسٹیٹسٹکلی اگر دیکھیں، اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ، تو تقریباً ہمیں ممانعت مل جاتی ہے، تقریباً ممانعت مل جاتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں یعنی انڈائریکٹلی قرآن خاموش یا سنت خاموش نہیں ہے تقریباً. اگر دوسری میرے خیال میں زیادہ اپروپریٹ مثال نا ہمارے اس معاملے میں وہ رہے گی، زیادہ ایک اپروپریٹ مثال ہے وہ رہے گی جو ابھی ریسنٹلی بات چل رہی تھی وفاقی نظام اور وحدانی نظام کی. یہ زیادہ اپروپریٹ مثال ہے ڈسکشن کے لیے، کیونکہ ریلیٹ بھی کرتی ہے وہ خلافت کو، اور اس کے اوپر اگر ہم بات کریں نا تو وہ زیادہ اپروپریٹ ہے. کیا کہتے ہیں؟ نہیں لیکن وہ بھی کلیئر ہے نا. اب دیکھو ایشو یہ ہے کہ میں تمہیں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو اسلاف کی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے میرے خیال میں، وہ یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بڑی کمپریہنسو، یعنی اس کے اندر رسول نے ایک ریاست بھی قائم کر دی، اور اس کے اندر معاشی معاملات بھی بڑے تفصیل سے وضع ہوئے، ٹریڈ وغیرہ کے معاملات، مارکیٹ اسٹیبلش کرنے کے معاملات، لین دین کے معاملات بھی ہوئے. اس کے اندر معاشرتی معاملات بھی بہت تفصیل سے ہوئے. اس کے اندر فارن ریلیشنز کہ نان دارالاسلام سے باہر جو اینٹیز ہیں ان کے ساتھ کیا معاملات کرنے ہیں وہ بھی بڑی تفصیل سے ہمارے سامنے آ گئے. اور عدالت کیسے چلانی ہے، کیا اصول ہونے ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے آ گئے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تمام تر معاملات اتنے تفصیل سے آ گئے ہیں کہ اس کے بعد آپ ہر معاملے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہی اصول اپلائی کر سکتے ہیں. ایک سیکنڈ تو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی تفصیلی ہے، اس کے اندر اتنی ہر معاملہ آ چکا ہے. اور اگر نہیں آیا، فار ایگزامپل ایک معاملہ ہے جو بڑا ریسنٹ ہے، جو کہ رسول کی زندگی میں ہم نے نہیں ہوتے ہوئے دیکھا، وہ ہے لواط، ہوموسیکچوالٹی. صحیح ہے. تو لیکن اس کے بارے میں یعنی میں اس کی مثال اس سے دے رہا ہوں کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر اس پر بڑی تفصیل سے ڈسکشن ہو گئی. یعنی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو اگر رسول کی زندگی میں نہیں بھی آیا نا تو ان کے بارے میں ڈسکشن آ گئی. یعنی اتنا کمپلیٹ ہے اسلام کہ کوئی معاملہ ایسا چھوڑا نہیں اسلام نے کہ جس کے بارے میں کوئی ہدایت، کوئی ریفرنس پوائنٹ ہمیں نہ ملے. تو اس لیے یہ اصول بالکل کلیئر ہے ہمارے نزدیک کہ کوئی بھی معاملہ انسانی زندگی سے ریلیٹڈ ہوگا تو ہم اس کے لیے رجوع کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اس معاملے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے. اچھا، جو تم نے مہندی کی مثال دی تھی نا، اور تم نے موسیقی کی بھی مثال لی تھی، اس کے اندر بیسکلی میں یہاں پہ بس یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ دونوں مثالیں ایکچولی اشیاء سے ریلیٹڈ ہیں. کیونکہ مہندی ایک شے ہے، ایک چیز ہے، صحیح ہے. اور موسیقی کے آلات جو ہیں یا موسیقی جو ہے وہ بھی ایک چیز کے اندر آئے گی. اور جب اشیاء کا معاملہ آتا ہے نا تو اصول الٹ ہے. اصول اشیاء کے معاملے میں نے یہ بتایا تھا کہ جب تک حرمت کی دلیل نہ ہو تب تک وہ حلال ہے. یعنی کوئی بھی شے جو ہے اگر اس کے بارے میں پروہیبیشن نہیں آئی ہے تو ہم اس کو اپنے لیے الاؤڈ سمجھتے ہیں. تو جنرلی اشیاء کے بارے میں یہ اصول ہے. تو مہندی اور ان سب چیزوں کے بارے میں جنرلی یہ اصول ہمارا سامنے رہتا ہے. میں بات کر رہا ہوں افعال کی، یعنی مہندی لگانا. نہیں مہندی لگانا نہیں، میرا تھا مہندی کی تقریب منعقد کرنا. اوہ صحیح. مثلا ایک وہ ہے نا جو ہمیں عرب سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، نکاح ہوتا تھا اور ولیمہ ہوتا ہے. اور ایک ہوتا تھا کہ اچھا مہندی کرنی ہے، پھر مہندی کے بعد ایک بارات کا دن ہوگا. اچھا بارات میں کیا ہوگا کہ اتنے سارے لوگ مل کے ادھر جائیں گے، پھر وہاں سے دلہن ادھر آئے گی. یہ سارے افعال ہیں نا. ہاں لیکن بات یہ نا کہ یعنی یو کین پٹ اٹ انڈر دی ہیڈنگ آف کہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے.
شادی کو. اب وہ شادی کی سیلیبریشن جو ہے وہ ایک سے زیادہ دن پر اگر محیط ہے اور یعنی سیلیبریشنز کے اندر اور چیزیں آ رہی ہیں تو الٹیمیٹلی وہ اسی حکم کے اندر انکلوڈ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ رسول نے یہ بولا ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کیا کرو, شادیوں میں آپ سیلیبریشن کیا کریں, یہ ایک انکریجمنٹ ہے اس کی نا. تو اب اگر وہ انکریجمنٹ ہے تو یعنی اٹ کین بی اسٹریچ, تو ہو گیا نا, سیلیبریٹ ہو گیا نا. ہاں تو اسٹریچ مہندی تک اس کو اسٹریچ کرنا اسٹریچ ہے, اور مہندی میں یہ بھی ہے کہ وہ ہم ہندوؤں سے شاید ہم نے لیا ہوگا, مجھے نہیں پتا. بہرحال اور اسی طرح برتھ ڈے کی مثال ہے نا, جس طرح مہندی کا سیلیبریٹ کرنا ہے, اسی طرح برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا ہے, آپ کا نیو ایئر سیلیبریٹ کرنا ہے, 14 اگست کو سیلیبریٹ کرنا ہے. لیکن برتھ ڈے بھی الٹیمیٹلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم یعنی کسی بندے کو آپ اگر کوئی تحفہ دینا چاہیں یا اس کو آپ ذرا امپورٹنس دینا چاہیں, خوش کرنا چاہیں کہ بھائی اس کا سال ہو گیا مکمل, تو یعنی یہ کوئی یعنی اس زمرے میں آ سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ خوش اخلاقی کر رہے ہیں کسی کے ساتھ, اور آپ جسے کہتے ہیں نا ایک صلح فہمی اور یعنی اچھے معاملات والا معاملہ ہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ یعنی موقع آپ ایکسکیوز ڈھونڈ رہے ہیں اپنے بھائیوں کو اپنے بانڈس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, تو وہ آپ یعنی نہیں. لیکن ایک بات ہے نا مجھے, نہیں ایک یہاں پہ کوشچن آ جاتا ہے نا, اگر برتھ ڈے کسی مخصوص قوم کے ساتھ مخصوص ہوتی جو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ اس قوم کی مشابہت ہو رہی ہے اس کام کو کرنے سے, تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, پھر تو مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن اصل پوائنٹ یہ نہیں ہے. اصل پوائنٹ قوم سے مشابہت ہو جاتی, پھر تو سیدھی نس آ گئی نا سامنے, سیدھی ڈائریکٹ صریح نس آ گئی. اصل پوائنٹ یہ تھا کہ حضور پاک کی زندگی میں, ان کی ماشاءاللہ اپنی زندگی بھی 60-62 سال رہی, صحابہ کی زندگیاں گزری, انہی کی زندگی میں فوت بھی ہوئے صحابہ, بہت کچھ ہوا, پیدا بھی ہوئے, بہت کچھ ہوا. کبھی انہوں نے شاید تحفہ نہیں دیا ہوگا کسی کو سالگرہ کا, تو اگر انہوں نے نہیں دیا تو ہمارے لیے کیسے جائز ہو گیا کہ ہم دے دیں سالگرہ سیلیبریٹ, یا سالگرہ تحفہ نہیں دیتے, چلو چھوڑ دو تحفے کو, سالگرہ سیلیبریٹ کرنا, گھر میں سارے لوگ خوش ہوئے ہیں اور ایک تہوار منا رہے ہیں, انہوں نے نہیں کیا کبھی, ہم کیوں کریں؟ نہیں مطلب I think there is an argument for that. I will concede کہ یعنی if somebody does that, if somebody doesn't celebrate birthdays because of this reason, I think it's a very legitimate argument. لیکن میں یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ مطلب it's coming under the general heading کہ آپ you're trying to spend a good time with your family, ٹھیک ہے نا, اور نہیں دیکھو, نہیں تمہارا جو اصول ہے نا, اس اصول کے تحت برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا مباح نہیں ہے. تمہارے اصول میں یعنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا مباح نہیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ there may be an argument for that, کیونکہ یعنی برتھ ڈے کو اگر آپ you divide it into parts نا, کہ آپ ایک میٹھی چیز ہے, کیک جو ہے آپ اس کو کھا رہے ہیں, کیا اس میں کیا ممانعت ہے؟ سب نے میٹھی چیز کھائی نہیں ہے نا, اس میں ممانعت یہ ہے, اس میں ممانعت میٹھی کیک کی میٹھی چیز میں کھانے میں نہیں ہے. ممانعت کیک کی میٹھی چیز کھانے میں نہیں, ممانعت برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کر کے کیک کھانے میں ہے, جو کہ ہمارے نبی نے کبھی نہیں کیا. کیک تو وہ ڈیلی کھاتے تھے نا, مطلب میٹھا کھاتے تھے وہ, میٹھے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ جب ہمارے دیوبندی بھائی اور بریلوی بھائی بحث کرتے ہیں 30ویں اور 40ویں کے اوپر, تو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ کھانا کھانے سے کبھی کوئی ممانعت ہوئی ہے, قرآن پڑھنے سے کبھی کوئی ممانعت ہوئی ہے. دیوبندی کیا جواب دیتے ہیں کہ نہیں, ممانعت یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے سے ہے, ممانعت اس کو ایک ایونٹ میں لینے سے ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا پوائنٹ اس ایونٹ پہ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ there is a lot of weight in that argument, کہ اگر تو یہ آپ باقاعدہ تہوار کے طور پہ آپ نے ایک چیز کر لی ہے جو کہ ہمیں اس کا ایویڈنس نہیں ملتا, تو آپ نہ کریں اس چیز کو, کیونکہ یہ وہی اصول ہے جس پہ میں کھڑا ہوں. یعنی میں یہی تم سے کہہ رہا ہوں کہ if somebody is doing that, تو I will understand the way he is coming from, because I think that's a more appropriate position کہ آپ سیلیبریٹ نہیں کریں برتھ ڈے, کیونکہ ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں ملتا اس کا نا. اور وہی اسی لیے بریلوی بھائیوں کی جتنی بھی یہ ساری چیزیں ہیں وہ بدعات کے اس میں ہیڈنگس میں اسی لیے ڈالتے ہیں دیوبندی, کہ یہ چیزوں کی دلیل نہیں ملتی. تو یعنی I stand with the دیوبندی position in both cases because I stand with that اصول. لیکن ایک فرق ہے چھوٹا سا, ایک چھوٹا سا فرق ہے, یعنی چونکہ ہم اب اس کو تھوڑا سا اس کا ریلیٹ بھی کریں. دیوبندی اس کی ممانعت کی دلیل نکال رہے ہوتے ہیں کہ یہ چونکہ آپ اس کو ثواب کی نیت سے ایک ثواب کا تہوار منا رہے ہیں, تو ثواب کے تہوار منانے میں آپ بدعت لے کر آ رہے ہیں, وہ بدعت کی ممانعت میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں. وہاں پر اباحت کے ہونے یا نہ ہونے کا دلیل نہیں ہو رہی ہوتی, وہاں پر اس کی بدعت کی کیٹیگری میں فال کرنے یا نہ کرنے میں ہو رہی ہے. برتھ ڈے کا بھی بدعت ہر چیز جس کی اباحت نہ ہو, جس کے بارے میں دین کے بارے میں کوئی امر نہ آئے, کوئی دین کے اس میں سے نہیں آ رہا, تو وہ بدعت ہی ہے. یعنی میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں. یہ کافی, یہ ویسے جنرل نہیں, یہ جو جنرل ہماری جو فقہ کہہ لیں یا جنرل اوپینینز جو ہیں وہ کہہ لیں, اس کے حساب سے بدعت کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے. بدعت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ عمل جس کا تعلق ثواب کے ساتھ ہو
یا وہ عمل جس کا تعلق کسی ریلیجس ریچول کے ساتھ ہو, وہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا اور وہ ہم کہیں اور ثواب کی نیت میں لے آئیں یا وہ ریچول کی نیت میں لے آئیں, وہ بدعت ہے, ہماری جنرل معمولات میں نہیں ہوگا. یہی کام صحیح ہے. ڈیفینیشن بدعت کی شاید یہ ہو, اور اس معاملے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ بھائی جو ہمارے معمولات زندگی ہیں اس میں اگر ایسا ہوا تو ہم اس کو کوٹ اینڈ کوٹ بدعت نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے, میں آئی کنسیڈ دیٹ, آئی ایم ولنگ ٹو کنسیڈ دیٹ, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, وہ یعنی اسی طرح ناپسندیدہ ہے وہ چیز معمولات زندگی کے اندر بھی کرنا جس طرح عبادات کے اندر کرنا ناپسندیدہ ہے یا غلط ہے اسلام میں, کیونکہ ہمیں دین میں نئے معاملات انوینٹ نہیں کرنے ہیں, اور دین کے اندر تمام چیزیں آتی ہیں, انکلوڈ عبادات بھی اس میں آتی ہیں اور معاملات بھی اس میں آتے ہیں. معاملات جس طرح رسول نے کیے اسی طرح ہمیں کرنے ہیں. یعنی اس کی یار ایک مثال نہیں, اس کو یہاں سے ایک اس کو نا یوں کر کے تھوڑا سا وہ اینڈ کرتے ہیں, ورنہ وہ ہوتا جائے گا کہ مطلب میرے نزدیک برتھ ڈے اور نیو ایئر, 1 جنوری والا نیو ایئر, محرم والا نہیں, 1 جنوری والا نیو ایئر, یہ دونوں منانا مباح ہے. ٹھیک ہے, اور مباح ہونے کے ناطے وہ جائز عمل ہے. آپ کے نزدیک یہ عمل مباح نہیں ہے اور یہ عمل جائز نہیں ہے, یعنی آپ کے نزدیک برتھ ڈے اور جنوری والا نیو ایئر منانا جائز نہیں ہے, میرے نزدیک دونوں اعمال جائز ہیں. مطلب ہم یہاں پہ اس کو کر سکتے ہیں کہ یہ اختصار نکلا ہے. میں ایسے یہ کہہ رہا ہوں کہ برتھ ڈے اور نیو ایئر کے حوالے سے شاید دونوں کنکلوژنس پہ پہنچا جا سکتا ہو, کیونکہ obviously کیونکہ میں نے وہ جو بات کی نا کہ اس کو آپ پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے آپ جب پارٹس کو انالائز کرتے تو وہ سارے پارٹس ہمیں یعنی مل جاتے ہیں. تو کوئی اگر یہ اسٹریچ کر رہا ہے, یہ اسٹریچ استعمال کر رہا ہے آرگیومنٹ, تو ہی از اوائڈنگ دیٹ پرابلم جو کہ میرے اصول سے سامنے آتا ہے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ آئی ایم ناٹ سچ اے ہارڈ لائنر وین اٹ کمس ٹو میٹرز آف دس نیچر. صحیح ہے, تو لیکن جو حکومت کے معاملات ہیں یا معیشت کے معاملات ہیں نا, وہ اس سے بہت زیادہ بھاری نیچر کے ہیں. نہیں, ایک تھوڑا سا ایک سوری میں پھر آپ کو کاٹوں گا. اصل میں مثلا اس معاملے برتھ ڈے کا جو ڈسکشن ابھی آئی تھی ساری, وہ اس وجہ سے نہیں آئی کہ یہ کوئی بڑا معاملہ ہے جس کے اوپر کوئی رولنگ آنی چاہیے. بیسکلی اگزامپل کے طور پر آئی تھی کہ کیا ایسا فیل ہو سکتا ہے جو کہ آپ کو لگے کہ اسلام اس کے بارے میں خاموش ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم چونکہ چھوٹی باتیں کر رہے تھے, شادی کی باتیں کر رہے تھے اور آگ کی گر چکر کی باتیں کر رہے تھے, اس ضمن میں یہ باتیں آئی تھیں. اس کا تعلق ایگزیکٹلی وہ اس کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ہاں اس میں یہ بھی ہے کہ یعنی آپ, مجھے تو یہ لگا ہے کہ یعنی آپ کے اصول والے جو لوگ ہوں گے جو آپ کا اصول رکھتے ہیں کہ اباحت ہمیں وہاں سے ڈھونڈنی ہے, وہ کھینچ کے وہ کھینچیں گے اس کو, یعنی برتھ ڈے کو وہ کھینچ کے زبردستی پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے اباحت نکالنے کی کوشش کریں گے. اور پتہ نہیں اس سے آپ کتنے لوگ خیر اتفاق کریں. یہ ایک ایسا معاملہ ہے نا جس میں اختلاف ہو سکتا ہے, بیسڈ آن دس اصول اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. صحیح, میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹا معاملہ ہے کیونکہ اس کے اندر یعنی وہ اتنے کمپوننٹس نہیں ہیں. یعنی اس کو آپ سب ڈیوائڈ کرتے ہیں نا تو یعنی بہت ڈیٹیل نہیں ہے اس کے اندر ایک برتھ ڈے بنانے کے اندر, لیکن ایک حکومت چلانے کے اندر نا کمپوننٹس بھی جب آپ بریک کرتے ہیں نا, آپ وہ آرگیومنٹ دے ہی نہیں سکتے. حکومت کے معاملات میں یا معیشت کے معاملات میں آپ بریک کرتے بھی چلے جائیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ والا کمپوننٹ جو ہے نا وہ تو یعنی وہ بھی الاؤڈ ہے اور یہ کمپوننٹ بھی الاؤڈ ہے, تو ان دونوں کا جو سم ہے وہ بھی الاؤڈ ہونا چاہیے. آپ یہ جس دلیل کے ذریعے میں اباحت کا جواز نکال رہا ہوں برتھ ڈے کے معاملے میں, وہ دلیل آپ حکومت کے معاملے میں استعمال نہیں کر پائیں گے یا آپ حدیث کے معاملے میں استعمال نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی اٹس اے لائٹ میٹر بیکاز یعنی دیر از ناٹ اے لاٹ آف کمپوننٹس ان برتھ ڈے سیلیبریشن. صحیح ہے, کمپوننٹس یہ ہیں کہ آپ گیدر کر رہے ہیں لوگوں کو, کمپوننٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے کٹ کر رہے ہیں ایک کوئی چیز میٹھی اور وہ آپ کھا رہے ہیں, اور کمپوننٹ یہ ہے کہ آپ ایک ریکرنگ طریقے سے ہر سال ایک کام کر رہے ہیں. صحیح ہے, ایک چیز ایونٹ کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ان تینوں کمپوننٹس کو اگر آپ الگ الگ دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان تینوں کمپوننٹس میں کوئی نہ کوئی دلیل کہیں نہ کہیں سے باہر نہیں نکل پائے گی, نکل آئے گی. مجھے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, ہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیر از اے اسٹریچ آف آرگومنٹ دیٹ could be done to make it permissible. لیکن جب حکومت کے معاملات آتے ہیں نا تو اس کے اندر اور معیشت کے معاملات آتے ہیں تو اس کے اندر ایون یو کین ناٹ ایون یوز دیٹ آرگومنٹ. اور یعنی جو میں نے بات کی ہے نا کہ کمپوننٹس اندر آپ ڈیوائڈ کر کے آپ اس چیز کو انالائز کر لیں, تو اگر کوئی معیشت اور حکومت کے معاملات میں یہ کر کے جب آپ کی دلیل نکالنے کی کوشش کر لے تو آئی ایم گوئنگ ٹو الاؤ ہیم ٹو ڈو دیٹ, لائک کہ یار صحیح ہے, مطلب ٹھیک ہے, when you analyze, when you break the thing into components and you analyze the components, you see کہ یہ ساری چیزیں مباح تھیں یا اس کی دلیل ہمیں مل جاتی ہے, تو اس لیے I'm okay with that. ٹھیک ہے نا, لیکن اور ہوتا یہی ہے ویسے اگر تم دیکھو نا, مطلب جب بھی کسی معاملے کی ڈسکشن آئے گی نا معیشت میں حکومت میں, تو اس کا کوئی ایک کمپوننٹ ایسا ہوگا جس کو ہم کہیں گے کہ یار یہ کمپوننٹ نہیں ہے اسلام میں اس طریقے سے. اور یعنی دوسری ایک اور بات میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ
برتھ ڈے منانا جو ہے نا وہ تو ایک وہ معاملہ ہے جو کہ ضروریات میں سے نہیں آتا, یا وہ ایسا معاملہ ہے کہ جو لازمی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کسی بندے کی زندگی کو چلانے کے لیے, اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. جہاں پہ فرق آتا ہے نا وہ یہ آتا ہے کہ ہم لوگ اسلام کو ایک ممنوعات کا مجموعہ ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ الاؤڈ, آپ نے کمپوننٹ سے بریک کیا اور آپ نے یہ بولا کہ یہ کمپوننٹ الاؤڈ نہیں ہے, یہ کمپوننٹ الاؤڈ ہے نہیں. لیکن آر یو لوکنگ ایٹ اسلام ایز جسٹ اے کلیکشن آف پروہیبیشنز, یا آپ اسلام کو ایز اے کلیکشن آف سولوشنز دیکھ رہے ہیں؟ صحیح ہے. تو برتھ ڈے کا معاملہ از ناٹ سالونگ اینی پرابلم آف آور لائف, اس لیے دیٹ از آلسو ریزن وائی اٹس اے ویری ڈفرنٹ معاملہ کمپیئر ٹو وہ معاملات جس میں ہم اپنے زندگی کے مسائل کو حل کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم حکومت قائم کرتے ہیں نا, تو حکومت کا قیام بہت سارے مسائل کا حل ہے اس انسانی معاشرے کے. اسی طرح جو معاشی معاملات ہیں, جو ٹریڈ کے معاملات ہیں, وہ ہمارے بہت سارے مسائل کا حل دے رہے ہیں ہمیں. صحیح ہے. تو جب ہم مسائل کو حل کرنے جاتے ہیں نا, تو اس میں دو اپروچ ہو سکتی ہیں. ایک اپروچ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے ذہن کو استعمال کریں مسئلے کو حل کرنے کے لیے, اور جب آپ وہ حل تک پہنچ جائیں اس کے بعد آپ قرآن کو ریفر کریں یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کہیں ممانع تو نہیں ہے اس کے حل کے اندر کہیں بھی. دوسرا اپروچ یہ ہے کہ آپ حل بھی قرآن و سنت سے تلاش کریں. کیوں؟ کیونکہ اسلام از اے کلیکشن آف سولوشنز. اسلام آپ کو آپ کے مسائل کا حل, تفصیلی ہر معاملے میں آپ کے مسائل کا حل دیتا ہے. تو یہ یعنی اس لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ برتھ ڈے والا معاملہ از اے لٹل بٹ لائک ناٹ ریلیونٹ, کیونکہ اصل ڈسکشن یہ ہے, جو دو گروہ ہے نا, وہ دو گروہ میں یہ تضاد ہے کہ ایک گروہ یہ کہے گا کہ ہم اپنی عقل سے معاملات کا حل نکالیں گے اور پھر ہم قرآن اور سنت سے ریفر کر لیں گے کہ اس میں ممانعت ملتی ہے. لیکن جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ یو ول ریفر ٹو دا سورسز آف اسلام ٹو فائنڈ سولوشنز فار یور پرابلمس. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایشو ہے. اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس میں ایک کوشچن کروں آپ سے, مطلب وہ یہ ہے کہ یعنی آپ کی بات کا مطلب یہ نکلا کہ افعال یا آپ کے افعال ہی موسٹلی اسلام جو ہے وہ سولوشن پرووائڈ کرتا ہے. اس لیے ٹھیک ہے, اسلام ہر چیز کا سولوشن پرووائڈ کرتا ہے, لٹرلی ہر مسئلے کا سولوشن پرووائڈ کرتا ہے. ہر مسئلے کا نہیں, ہر مسئلے کا نہیں. ایک منٹ یہاں پہ بھی لیٹ می انٹرجیکٹ. ہر انسانی مسئلے کا, ہر انسانی مسئلے کا, اوکے ٹھیک ہے. یہ وہ یعنی انسانی مسئلے میں تین چیزیں آتی ہیں. انسان کا رب سے کیا معاملہ ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے. اور نمبر 3, انسان کا اپنے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے. یہ تین انسانی مسائل کے تین کیٹیگریز ہیں. ایک اور کیٹیگری ہو سکتی ہے انسان کا اشیاء کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے, یا ٹھیک ہے وہ صحیح ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی کے معاملات. تو میں نہیں کہہ رہا کہ اسلام میں سائنس یعنی پائتھاگورس نہیں سائنس نہیں مطلب نہیں سائنس سے میری بالکل بھی نہیں. یعنی اسلام جو ہے وہ انسانی مسائل جتنے بھی ہو سکتے ہیں, انسانی مسائل ہر ایک میں رہنمائی کرتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. اگر میں فرض کریں کہ مان لیتا ہوں ایسا ہی ہے, فرض کریں, تو انسانی معاملات کی حل کرنے میں عقل کا کیا عمل دخل ہے؟ اللہ نے عقل کے بارے میں کیا کہا ہے کہ عقل کو آپ کہاں استعمال کریں؟ بہت ہی اچھا سوال ہے, بہت ہی اچھا سوال. ایسا نہیں ہے کہ عقل کا استعمال نہیں ہے. اگر آپ یہ اصول اپلائی کریں, عقل کا استعمال کیا ہے؟ عقل کا استعمال یہ ہے, عقل کے دو کام ہیں اور بہت ہی مشکل کام ہے یہ دونوں. پہلا کام یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کو سمجھیں جس کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس مسئلے کو جو مسئلہ ہے نا وہ اچھے سے سمجھنا کے لیے کوئی رہنمائی نہیں ملے گی آپ کو. آپ کو اپنی زندگی کا جو معاملہ چل رہا ہے اس میں عقل پوری طرح خود ہی لڑانی پڑے گی. صحیح ہے, کہ کیا معاملہ ہے جس پہ مجھے حکم میں شرعی اللہ تعالیٰ سے چاہیے, وہ معاملہ ہے کیا. ٹھیک ہے, اس میں عقل کا بہت استعمال آتا ہے. یعنی بہت کمپلیکس معاملات ہیں انسان کی زندگی میں. معاشرے کو چلانے کے معاملات, حکومت کو چلانے کے معاملات بہت کمپلیکس معاملات. پولیٹیکل مسائل تو اسپیشلی بہت کمپلیکس کیٹیگری کے معاملات ہوتے ہیں, اور پولیٹیکل معاملات میں اتنے فیکٹرز ایٹ پلے ہوتے ہیں کہ کریکٹ انالیسس آف واٹس گوئنگ آن ریکوائرز a lot of brain. صحیح ہے. تو if you're not doing that then you're not understanding. اسی طرح فار ایگزامپل جیسے ابورشن کا معاملہ ہے, صحیح ہے نا, یا ابورشن تو چلو وہ ہے, کلوننگ کا معاملہ, صحیح ہے, یا IVF کا معاملہ, صحیح ہے, IVF اور صحیح ہے, یہ سارے معاملات میڈیکل کے معاملات ہیں. You need to understand the sciences. You need to understand what is this matter. صحیح ہے نا. You have to, اگر وہ اکنامک معاملہ ہے تو you need to have decent knowledge on the subject of economics. صحیح ہے. تو یہ رول ہے انسان کی عقل کا کہ وہ معاملے کی تہ تک پہنچے, اپنا ذہن لگا. پہلا کام ذہن کا یہ ہے. دوسرا کام ذہن کا یہ ہے, اور یہ بھی بہت مشکل کام ہے, اور وہ ہے حکم شرعی تک پہنچے. حکم شرعی تک پہنچنے کے لیے بھی آپ کو ذہن بہت زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ریویل کیا ہے ٹیکسٹ, اس ٹیکسٹ کو سمجھنا, اس کو پوری طرح
کیا اللہ تعالیٰ کی منشا تھی اس لینگویج کے ذریعے. یو آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے, اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا جو رسول اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ٹیکسٹ اتارا, اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا, اس کو کہاں اپلائی کیا جا سکتا ہے, کہاں اپلائی نہیں کیا جا سکتا, اس کی کیا شرائط ہیں, اس معاملے سے ریلیٹڈ کتنی نصوص ہیں, وہ تمام نصوص کو جمع کر کے ہم سارے دلائل کو جمع کرنے سے کیا حکم نکلتا ہے, یہ انسان کا ذہن کا رہنا. اسی طرح سند کا تعین کہ آیا وہ جو ٹیکسٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے بھی یا وہ کسی نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے کوئی بات. یعنی یہ اسناد کا جو سائنسز ہیں یہ بھی عقل سے آپ کریں گے. یعنی تو یعنی بیسکلی دو طرح کے دلائل ہیں جس میں عقل کا استعمال ہے. ایک دلیل ہے کہ سند کیا ہوگی, کسی سند صحیح ہے یا نہیں کسی بھی ٹیکسٹ کی, اور دوسری دلیل ہے, دوسرا عقل کا استعمال ہے کہ وہ ٹیکسٹ کہہ کیا رہا ہے, اس ٹیکسٹ کا مطلب کیا ہے. ان دونوں چیزوں کے لیے عقل کا استعمال ہے. اور تیسرا اس سے آگے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصول, یعنی اسی ٹیکسٹ جو پورا کارپس ہے اس سے کچھ اصول الفقہ بھی نکلتے ہیں. وہ کیا اصول ہیں, ان اصول کو سمجھنا, ان کو انڈرسٹینڈ کرنا, یہ بھی عقل کا کام ہے. تو یعنی عقل کے یہ دو کام ہیں, مسائل کو سمجھے اور احکام تک پہنچے. عقل کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مسائل کا حل نکالے اپنی عقل سے, یہ نہیں ہے عقل کا کام. حل ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی نکالنا, یہ مسلمان کا یہ کام. آپ کی بات میں یہ سمجھا کہ عقل استعمال کرنے کے لیے آپ کو دو ہی کاموں میں آپ کو عقل کا استعمال, عقل کا مصرف دو ہی کام ہے. ایک کام کہ مسئلے کو سمجھنا کہ مسئلہ ہے کیا, اور دوسرا کام اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ان سولوشنز میں جو سولوشنز اسلام نے دیے ہوئے ہیں. انہی دو میں آپ عقل کو استعمال کریں گے. ایک چیز ذہن میں آ گیا, وہ یہ ہے کہ احکام جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کو کبھی کبھی آپ کو ایک آبجیکٹو بتا رہے ہوتے ہیں, اور اس آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے جو وسائل ہیں یا اسالیب ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ پہ چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ وسائل میں جو سب سے بہتر وسیلہ ہے اور اسالیب میں جو سب سے بہتر اسلوب ہے وہ کیا ہوگا, وہ اختیار بھی آپ اپنی عقل سے ہی کریں گے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اس بات پہ نا تھمز اپ کر لوں میں تھوڑا سا. ٹھیک ہے, اسالیب کی بات پہ, یعنی وسائل اور اسالیب, بالکل, کیونکہ بیسیکلی مسئلہ اسلوب پہ ہی ہے. ہم لوگ مطلب جو کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں نہیں تو ہاں مطلب صحیح ہے. میں یعنی یہ بالکل کلیئر کر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اسالیب جو ہے وہ چیزیں ہیں جو احکام نے واضح نہیں کیا. حکم کی تعمیل کس اسلوب سے کی جانی ہے, وہ اگر حکم نے واضح نہیں کیا ہے تو پھر آپ اسلوب اختیار کرنے میں آپ اپنی عقل استعمال کریں گے, اور اس کے اندر بھی آپ کا عقل بہت استعمال ہوگی. کیونکہ فار ایگزامپل ایک حکم ہے کہ تم اپنے گھوڑے اور اپنے ہتھیار تیار رکھو تاکہ تمہارا روب پڑے تمہارے دشمنوں پر. صحیح ہے, اور اللہ تعالیٰ تمہیں یعنی مجھے ایگزیکٹ نہیں مفہوم یاد, لیکن بیسکلی تم جانتے ہو تمہارے کچھ ایسے دشمن بھی ہیں جس کو تم نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, ان پہ بھی روب پڑے. صحیح ہے, یہ اس آیت میں یہ کہا گیا. تو یعنی اب یہ جو آیت ہے اس کے اندر ایک حکم آیا ہے کہ یو ہیو ٹو, آپ کو اپنی ملٹری اسٹرینتھ کو اتنا بڑھانا ہے کہ آپ روب ڈال سکیں دشمن پہ. اب یہ دشمن پہ روب ڈالنا از این آبجیکٹو. صحیح ہے نا, اور اس آبجیکٹو کے لیے ملٹری اسٹرینتھ آپ کو ایکوائر کرنی. اب ملٹری اسٹرینتھ ایکوائر کرنا ریکوائرز اے لاٹ آف عقل. صحیح ہے, ٹیکنالوجی, سائنس, صحیح ہے نا, مطلب ایڈمنسٹریشن, ایفیشنسی, اور ملٹری اسٹریٹجیز. صحیح ہے نا. اب یہ تمام چیزیں عقل کا استعمال ہے, ان تمام چیزوں کے اندر عقل کا استعمال ہے. لیکن آپ عقل کا استعمال کیوں کر رہے ہیں, آپ اس حکم کو کی تعمیل کے لیے کر رہے ہیں. تو یعنی اسی طرح بہت سارے, اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب کوئی اسلوب, ہر اسلوب یعنی تمام اسالیب جو آپ اختیار کریں گے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے, ان تمام اسالیب کا پھر سے ایک جائزہ ہوگا کہ کیا ان اسالیب میں سے کوئی اسلوب خلاف حکم الہی تو نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ آپ اپنے فوجیوں کو شراب پلائیں, بڑے زبردست لڑتے ہیں, اٹھ کے ماریں گے, تو آپ نہیں پلائیں گے, آپ کہیں گے کہ یہ اسلوب میں اس لیے اختیار نہیں کروں گا کہ ٹھیک ہے, اوکے, بالکل صحیح ہے. لیکن صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. بیسیکلی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک ہے, بس میں ختم کر رہا ہوں, ایک ہے حکم, پھر ہے دوسرے لیول پہ ہے طریقہ جو کہ حکم کے زمرے میں آتا ہے. تو بہت سارے احکام ہیں جس میں طریقہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا, تو بہت سارے احکام ہیں جن کا طریقہ بھی آپ پھر جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا وہیں سے لیں گے. پھر طریقے کو اپلائی کرنے کے اندر بہت سارے ڈومینز ہیں جس کے اندر ٹیکسٹ جو ہے وہ اوپن ہے, اس نے آپ کو کچھ نہیں بولا کہ آپ کو کیا اسالیب استعمال کرنا ہے اس طریقے کو اپلائی کرنے کے لیے. تو ان اسالیب کو اختیار کرنے میں آپ اور وسائل کو اختیار کرنے میں آپ اپنے یعنی یو آر فری کہ آپ کیا. لیکن طریقہ اور اسلوب ایک ہی بات ہو گئی نا, مطلب بیسکلی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک حکم ہے جو کہ اللہ نے دے دیا, ٹھیک ہے, تو طریقہ یعنی طریقہ آپ اپنی عقل کے مطابق لے کر آئیں گے, ایسا ہی ہے نا. نہیں, اسی لیے میں نے یہ بات کیا کہ طریقے میں اور اسلوب میں فرق کر رہا ہوں
کہ احکام کو کی تعمیل کے طریقے بھی بہت سارے معاملات میں ریویل ہیں. تو آپ پہلے طریقے کو کے ریلیٹڈ جتنے بھی احکام ہیں جو حکم کے درجے پہ آتے ہیں نصوص کے اندر، ان کے ذریعے آپ طریقے تک پہنچیں گے. پھر آپ یہ ڈٹرمن کریں گے کہ کون سے معاملات ہیں جس میں یعنی اب اس طریقے پہ عمل کرنے کے کون سے اسالیب بہترین ہیں جو میں اختیار کرنے کا مجاز ہوں. وہ اسالیب لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ایک وہ آ گیا نا، کنفیوژن آ گئی ہے. اب آپ نے ایک آ گیا فائنل آبجیکٹیو کا حکم، ٹھیک ہے. آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ نے اپنی ملٹری اسٹرینتھ ایسی رکھنی ہے کہ آپ کے دشمنوں کے اوپر آپ کا رعب رہے، ٹھیک ہے. یہ حکم آ گیا. اب آپ نے کہا کہ طریقے اور اسالیب میں آپ نے ڈفرنس لے لیا، ٹھیک ہے. اب طریقہ اور اسالیب میں یہ ڈفرنس کیوں لیا آپ نے؟ کیونکہ جو ملٹری والا معاملہ ہے نا، اس کے اندر شاید طریقہ کی ڈسکشن اتنی ڈیٹیلڈ نہ ہو، لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں طریقے کی ڈسکشن آ جاتی ہے. صحیح ہے. یعنی ملٹری کے معاملے کے اندر بھی فار ایگزامپل جو جہاد کا امیر ہے یا جہاد کا جو حکم ذمہ داری کس کے اوپر ہے، یعنی یہ وہ معاملات ہیں جو طریقے سے ریلیٹڈ ہیں.